انور رضا صاحب، عثمان ڈار نے کچھ باتیں تو کنفیس کی کہ یہ سارا کچھ ہماری پارٹی کے اندر ہو رہا تھا. گورو آریہ کا ذکر کیا ابھی انہوں نے، مطلب انڈین اینالسٹ کا ذکر کیا. گورو آریہ خود ایک فوجی ریٹائرڈ ہے، وہ کہتا ہے کہ جتنا یہ پری پلان تھا، جتنے اچھے طریقے سے منظم طریقے سے پلان کیا گیا تھا، کون کہاں پہ ٹارگٹ کرے گا، کون کہاں پہ حملہ کرے گا، اس نے کہا یہ ہماری فوجیوں کی فیلڈ میں ہوتا ہے، یہ عام بندے کا کام نہیں ہے. انہوں نے جتنے اچھے طریقے سے وہ سارا پلان کیا تھا 9 مئی کے دن کا. اب ان ساری باتوں کے بعد اگر ایک کے بعد ایک لوگ آ رہے ہیں، کنفیس کر رہے ہیں، آج 2 نام ایکسپیکٹڈ ہیں، صداقت باسی، فاروق حبیب بھی اگر چلے جاتے ہیں، مین لوگ تقریباً سارے چلے گئے، کچھ 4-5 گنتی کے لوگ رہ گئے چیئرمین پی ٹی آئی کے ساتھ. چیئرمین پی ٹی آئی کو کیا دھچکا لگے گا ان تمام لوگوں کے جانے سے، یا وہ صرف اس وقت اپنا سروائیول چاہتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں؟ دیکھیے، جو 9 مئی کا واقعہ ہے وہ ناقابل برداشت ہے ریاست کے لیے. اگر آپ نے اس پہ ٹالریٹ کیا تو پھر اس ملک کی بقا کی کوئی ضمانت نہیں دے سکتا. کیونکہ دیکھیے، ہماری جو فوج ہے، ٹھیک ہے، اس کے سیاسی جو ان کا فیصلے ہوتے ہیں اور جو سیاست میں ان کا رول ہوتا ہے، ہم اس کی تنقید کرتے ہیں اصلاح کے لیے، بات بھی کرتے ہیں اس پر اور آگے بھی کرتے چلے جائیں گے. لیکن جب آپ ملک کی بقا کے لیے خطرہ بن جائیں، یہ ٹالریٹ ہرگز نہیں کیا جا سکتا. دیکھیے، 9 مئی کا واقعہ ہے کیا؟ کال جو ٹریس کی گئی وہ میری اور آپ کی تو نہیں تھی. ان کال جو ٹریس کی گئی ہیں ان کی بنیاد پر انہوں نے بتایا کہ یہ منصوبہ پہلے سے تیار کیا گیا، پھر ایسے ہی ہوتا رہا. ٹھیک ہے، اس میں سیکیورٹی لیبس ڈیلیبریٹلی کیا گیا ہوگا اس وقت کی. دیکھیے، وہ حکومت نے بھی کچھ لینئنٹ رویہ اختیار کیا، پولیس پیچھے ہٹ گئی. انہوں نے تو پولیٹیکلی وہ چاہتے ہیں، لیکن ان کا سٹانس بڑا کلیئر تھا کہ ہم اپنے لوگوں پہ گولی نہیں چلائیں گے. اگر گولی چلتی اس دن تو پھر ریاست کے خلاف میں آپ کو پولیٹیکلی ایک بات بتا رہا ہوں. یہ تو آپ بات کریے نا فوج کی، میں آپ کو پولیٹیکل جو حکومت تھی اس کی بات بتا رہا ہوں کہ انہوں نے بھی پولیس کو پیچھے کیا اور وہ ڈیلیبریٹلی کیا. وہ تو چاہتے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی آمنے سامنے آئے، چونکہ ان کا گراف آسمان کو چھو رہا تھا. دیکھیں، انہوں نے بھی سپیس حاصل کرنا تھا. یہ تو بات رہی ایک پولیٹیکل سوچ کی. لیکن دیکھیے، جب آپ کی کالز آپ کے رہنماؤں کی اور پھر آپ نے انہی جگہوں پر جو آپ کالز میں گفتگو کر رہے ہیں انہی تنصیبات کو آپ نے ٹارگٹ کیا، تو اس سے ثابت ہو گیا کہ آپ نے پری پلان یہ حرکت کی ہے. دوسری بات، تیسری بات، دیکھیے، سیاسی جماعتوں میں توڑ پھوڑ کا عمل کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن وہ پولیٹیکلی بنیادوں پر ہوتا تھا. لیکن یہ جو 9 مئی کا واقعہ ہے، اس پر کوئی شخص اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتا، وہ پی ٹی آئی کا رہنما کیوں نہ ہو. اور دوسری بات، جب آپ اقتدار میں ہوتے ہیں تو آپ وزیر بھی بنتے ہیں اور آپ فائنینشیل بینیفٹس بھی حاصل کرتے ہیں، لیکن جب آپ پر کڑا وقت آتا ہے نا تو پھر بہت کم لوگ آپ کے ساتھ رہتے ہیں. اور اس 9 مئی کے واقعے پر آپ کا کوئی ساتھ نہیں دے سکتا، اس کو کوئی جسٹیفائی نہیں کر سکتا. ود ان اسٹیبلشمنٹ میں اور پولیٹیکل پارٹیز کے اندر بھی جو لوگ اس میں انوالوڈ ہیں ان کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے. اگر ان کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے شیام صاحب، تو پھر سویلین کے خلاف کارروائی لامحالہ ہوگی. نہ ہونے والی تو بات ہی نہیں ہے. دیکھیے، یہ جو لوگ اتنے اگریسو تھے ان کو ریلیف ہمیشہ کہتے ہیں نا کہ ہم اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماری. یہ خان صاحب نے اپنا پیر کلہاڑے کے نیچے کر دیا. دیکھیے، 9 مئی کا ایسا واقعہ ہے کہ آپ اس کو کیسے جسٹیفائی کر سکتے ہیں؟ تو لہٰذا یہ ہونا تھا اور تو عمل پہلے بھی ہوتا ہے. اب یہ جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے کہ یہ تو ریاست کے خلاف کام کر رہے تھے. تو لیکن اگر آپ یہ، ویسے ہمارے جو دشمن ممالک ہیں نا، ان کا یہ پہلے دن سے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہماری فوج کو کمزور کر دیا جائے. تو دیکھیں نا، یہ فوج کو کمزور کرنے کے مترادف ہے. اور ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات، اگر ٹھیک ہے ہم ان سے اختلاف لاکھ باتوں پر کرتے ہیں، پھر بھی ہم سارے کاموں میں ان کو آگے لے آتے ہیں. اور دوسری بات، بلوچستان، سندھ، کے پی کے میں جو حالات تھے ماضی میں، جو اب ہیں، اگر آپ کو یہ صوبے جل ہیں تو یہ اس پاک فوج کی وجہ سے ہی ہے. لہٰذا ہمیں تمام سویلین اداروں کو بھی سوچنا ہوگا، سیاسی جماعتوں کو بھی سوچنا ہوگا، اور عوام کو بھی سوچنا ہوگا. انور رضا نے بات کی نا فوج کو کمزور کرنے والی بات، تو مجھے فوراً یاد آ گیا سی آئی کے فارمر چیف اور 3 حکومتوں کے امریکہ کے ایڈوائزر بروس ریڈل. ڈاکٹر صاحب، اس نے 2005 میں کہا تھا کہ 2010 میں پاکستان ٹوٹ جائے گا. 2011 میں نیو یارک میں انکاؤنٹر ہوا صحافیوں سے، انہوں نے کہا تم نے تو دعویٰ کیا تھا. کہتا کیا تھا، اس بنیاد پہ کیا تھا کہ پاکستان اس لیے ٹوٹ جائے گا کہ پاکستان کی فوج ٹوٹ چکی ہوگی. خدا نخواستہ وہ کہتے ہیں کہ جی اس ملک کو توڑنا ہے، اس پاکستان کی فوج کو توڑنا. تو مطلب دشمن تو یہ چاہ رہا ہے